السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بچوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نیو سیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے اندر درسی کتاب میں نظم حمد کی بلند خوانی کر لی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اچھی طرح پڑھ لی تھی۔ اب ہم آپ کی کتاب، عملی کتاب علم و ادب، ٹھیک ہے، کلاس ششم کی عملی کتاب علم و ادب، آج ہم جو ورکنگ کریں گے وہ آپ کی عملی کتاب کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 1 پر ہے، سبق نمبر 1 نظم حمد، نظم حمد، ٹھیک ہے، وہ ہم درسی کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ درسی کتاب میں نظم کس کو کہتے ہیں؟ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کی مشق نمبر 1 دیکھیں گے۔ اس میں مشق نمبر 1 ہے، مصرع، شعر اور بند کی تعریف دی جا رہی ہے۔ اس صفحے پر ہمیں کس کی تعریف دی جا رہی ہے؟ مصرع، شعر اور بند کی تعریف دی جا رہی ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں مثالیں تحریر کیجیے، یعنی ہمیں اس کی بتانا ہے اس کے اندر کہ مصرع کیا ہوتا ہے، شعر کسے کہتے ہیں اور بند کسے کہتے ہیں، نظم میں مصرع، شعر اور بند کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے سب سے پہلے تعریف مصرع، مصرعے کی تعریف۔ یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک مذکر لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی نظم کی ایک سطر یعنی نامکمل شعر، یعنی ہم جو نظم پڑھتے ہیں اس کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں، ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، وہ شعر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصرع۔ جیسے فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے، ٹھیک ہے، اس میں صرف یہ ایک لائن دی گئی ہے، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ کیا ہو گیا؟ صرف ہمارا مصرع ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے شعر۔ یہ ایک مذکر لفظ ہے، یہ 2 ہم وزن مصرعوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی ردیف قافیے کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی 2 سطروں کو ملا کر ایک شعر بنایا جاتا ہے جس میں ردیف اور قافیے کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا؟ شعر 2 لائنوں یعنی 2 سطروں کا ایک شعر مکمل ہو گیا۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، یہ ہمارے یہاں پہ شعر مکمل ہو گیا۔ یہ سے ایک لائن ہے وہ مصرع کہلاتی ہے، 2 لائنیں نظم کی شعر کہلاتی ہیں۔ اب ہم تیسری ہماری کا تعریف ہے بند۔ بند کسے کہتے ہیں؟ یہ مذکر لفظ ہے، یہ کبھی 4 کبھی 6 مصرعوں سے بنتا ہے، یعنی یہ کبھی شعر میں 4 لائنیں ہوتی ہیں، 4 سطریں ہوتی ہیں، یا کبھی 6 ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بند کہتے ہیں۔ پڑھی گئی نظم حمد بھی 3 بندوں پر مشتمل ہے، یعنی 4 لائنوں کا ایک بند ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے نظم درسی کتاب میں پڑھی ہے وہ ہمارے 3 بندوں پر مشتمل ہے، یعنی 4 لائنیں۔ جیسے خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ 4 لائنوں کا ایک بند ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یہاں پر آئیے، اب آپ مثالیں لکھیے۔ مثال کہیں سے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کہیں سے بھی کسی بھی نظم سے مثال لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے پوچھی ہے مصرعے کی مثال، یعنی پہلے ہمیں مصرع لکھنا ہے۔ مصرعے کی مثال کیا ہوگی؟ کوئی بھی ایک لائن ہم کسی بھی نظم سے لکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ذات ہے جس کو کوئی زوال نہیں، یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ مصرع ہو گیا۔ تو ایک ذات ہے جس کو کوئی مثال نہیں، یعنی ایک لائن پہ ہمارا مصرع ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہمیں دینی ہے شعر کی مثال، شعر کی مثال، ٹھیک ہے۔ شعر کی مثال ہماری کیا ہوتی ہے؟ 2 لائنوں کی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شعر ہوتا ہے۔ بس ایک تو ہی تو معبود ہے میرے مولا، بس ایک تو ہی تو معبود ہے میرے مولا، جہاں دل میں کوئی شرک کا خیال نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری 2 لائنوں کا شعر ہو گیا۔
امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ مصرع کیا ہوتا ہے، شعر کیا ہوتا ہے اور بند کسے کہتے ہیں۔ ایک لائن کا جو ہوتا ہے، ایک سطر کا جو ہوتا ہے وہ مصرع کہلاتا ہے، 2 لائنیں جس میں ہوتی ہیں وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے، شعر کہلاتا ہے، جس میں 4 یا 6 لائن ہوتی ہیں وہ ہمارا بند کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کو مصرعے کی مثال اور شعر کی مثال دی گئی ہے صفحہ نمبر 1 پر، تو یہ آپ کام کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جب آپ کام کا آغاز کریں تو سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیے گا اور دن لکھیے گا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کام کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی کلاس کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔